بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طاہر پر معذرت چاہتی ہوں۔ آج ہم وعدے کے مطابق آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ یوں سمجھے کہ ایک ماں کی باقی ماؤں کے ساتھ کہانی ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گی، دراصل میرے لیے یہ کافی نیا تجربہ ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے۔ جی، میں اپنی کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ایک مدر اور کیئرر ہونے کے ناطے سے، کہ 2002 میں میری بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش نارمل تھی، پریگننسی بھی نارمل تھی، الحمدللہ کوئی صحت کے ایسے ایشو نہیں تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ وقت 6 ماہ کی عمر میں اس بچی کو کچھ پرابلم شروع ہوئی، تو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور پھر بھی اس کو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے گھر بھیج دیا۔ پھر میں نے ایمرجنسی دوبارہ رابطہ کیا، کیونکہ وہ بچی بہت زیادہ رو رہی تھی اور لگتا تھا کہ اسے کوئی تکلیف ہے۔ تو اسی میں ہی تقریباً 10 دن 2-3 ہفتے گزر گئے۔ تو پھر ایک دن یعنی اس کی کیفیت نہیں سنبھلی، تو میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، تو اس نے ہمیں فوراً ہاسپٹل بھیج دیا کہ اس بچی کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر تقریباً 10 ہفتے اس بات کو سمجھنے میں لگ گئے کہ اس بچی کے ساتھ ایشو کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ ایسی کنڈیشن ہے جو بہت ریئر ہے اور ہم اس کو وقت پہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے۔ تو بائی دا ٹائم انہوں نے اس کو ڈائگنوز کیا، اٹ واز کوائٹ لیٹ۔ وہ بچی یعنی چند دن کے اندر اندر بالکل نارمل ہیلتھی بیبی سے اس طرح ہو گئی کہ اب وہ کچھ بھی نارمل نہیں کر سکتی تھی، تاکہ یعنی اپنی باڈی کی وہ اس کا جو دماغ کا حصہ جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس سارے کا سارا اس کا کنٹرول لوز ہو گیا۔ یعنی اب وہ نہ باتیں کر سکتی تھی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں باڈی کو استعمال کر سکتی تھی، اپنی گردن بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اس کی گردن ایک سائڈ پہ مڑ گئی تھی۔ تو اسی دوران یعنی ہاسپٹل کے وزٹس لگتے رہے، اور میرے 2 بچے اور بھی تھے۔ ایک ماں کے لیے، اور بالخصوص آپ اگر خود ماں ہیں تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شوق کی سی کیفیت تھی۔ وہ عرصہ کافی ٹف رہا، اور پھر اس بچی کا ہی ہوتا تھا کہ اس کی مشین لگا دی گئی پیٹ میں، انہوں نے پائپ ڈال دیا کہ اس کو آپ جو ہے وہ ہر چند گھنٹے بعد پیٹ ہی کے ذریعے خوراک دیتے رہیں گے۔ اور وہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ 6 سال تک زندہ رہ سکے گی، یعنی اس کی جو ایج ہے یہ لائف تھریٹننگ ہے، جو کنڈیشن ہے، تو یہ زیادہ عرصہ نہیں زندہ رہ پائے گی۔ اب ہم مائیں ہیں نا، ہم اس چیز کو ایسے تھوڑی لے سکتے ہیں کہ بس لے کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہم نے ہمارے جو اختیار میں ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک ہی چیز اختیار میں ہے، وہ رجوع اللہ۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے لیے روزانہ سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، نوافل کا اہتمام کیا، جو میرے بس میں تھا میں کرتی رہی، اور الحمدللہ اس سے جسمانی لحاظ سے فرق پڑے نہ پڑے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سٹیبل ہونے لگتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہم سب میں کامن ہے، ہم سب کی سٹوریز میں، وہ یاد رکھیں کہ وَلَا تَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا، لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اگرچہ کہ یہ بات روز آخرت کے لیے، لیکن دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ رونا دھونا گلے چھوڑ دیں کہ بھئی کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہیں ہوتی۔ آپ کو اکیلے اپنی جنگ لڑنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اکوپ کیا ہوتا ہے، آپ میں ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو لے کے چل سکیں۔ اب
اسی طرح وہ جنگ مجھے بھی لڑنی تھی. ہم سو کارڈ اس کو اکیلے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ کی آرمی حرکت میں ہوتی ہے، اس کی مدد آ رہی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو بعض دفعہ دیکھ نہیں پاتے. فاسٹ فارورڈ، بچی 6 سال تو کیا اس کی 8-9 سال کی ہو گئی، اور جو درمیان کا عرصہ تھا اس میں شروع کے چند سال وہ بار بار ہاسپٹل جاتی رہی، لیکن اس کے بعد کا جو عرصہ ہے اس میں اس کی ہیلتھ بہت سٹیبل رہی نا، یعنی کئی سال تک وہ ہاسپٹل نہیں گئی. اگرچہ کنڈیشن اس کی وہی تھی، بس اس کو میڈیسن اور ہم خوراک دے دیتے تھے اس کے پیٹ میں لگے ہوئے پیگ بٹن سے. مینٹلی الحمدللہ بالکل ٹھیک تھی، بات نہیں کرتی تھی لیکن ہر ایموشن کو سمجھتی تھی، ہنستی تھی، روتی تھی، اس کے ارد گرد کچھ ہوتا تھا تو اپنے فیشل ایکسپریشن سے بات کرتی تھی. اور اللہ نے ایسے بچوں کو ایکسٹرا پرکشش بنایا ہوتا ہے، تو ہمارے گھر میں سب کی وہ آنکھوں کا تارا تھی. اب 8-9 سال تک تقریباً وہ اس کی کوئی کنڈیشن میں کوئی خاص چینج نہیں آیا. لیکن پھر کیا ہے کہ اس کنڈیشن میں جو آپ کی عمر بڑھتی ہے، جو ڈسٹونک موومنٹس ہیں، دماغ کا وہ حصہ جو مسل کنٹرول کر رہا ہے، اس میں اب نارمل موومنٹس ہوتی ہیں اور اس کو انڈو نہیں، ریورس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس کے ساتھ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن جو کردار ادا کر سکتی تھی وہ اس کو وہ کر رہی تھی، لیکن اب اس سے آگے وہ نہیں کنٹرول کر سکتی تھی. اب اس کو اسپیزمز، مسل اسپیزم شروع ہو گئے. اگین اس کو بھی دوائیوں کے ذریعے کنٹرول کیا گیا مگر وہ نہیں کر سکے. تو اس میں اس کی حالت بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی. اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا ایک سرجری کر دیتے ہیں، DBS، ڈیپ برین اسٹیمولیشن، جس میں برین کی اس موومنٹ کو روکنے کے لیے ان حصوں پہ وائر ڈال دی جاتی ہیں، تاروں کے ذریعے اس حصے کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں جو یہ اب نارمل موومنٹس پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے. کافی بڑی سرجری ہوتی ہے، اگرچہ کی ریکوری بہت کم وقت لیتی ہے، لیکن اس کا ایشو صرف سرجری کا نہیں تھا، اس کی باقی کنڈیشن اتنی کمپلیکیٹڈ تھی کہ کئی بار سوچنا پڑتا تھا کسی بھی قسم کی سرجری کرتے ہوئے. بہرحال وہ سرجری ہوئی اور اس سے شاید 19-20 کا فرق پڑا ہوگا، جو مجھے تو اس طرح محسوس نہیں ہوا. لیکن بہرحال وہ بچی اس کے بعد سنبھل نہیں سکی، واپس نہیں آئی. اور میں ڈاکٹرز کو بار بار کہتی تھی کہ یہ بچی جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے اور اس کو اب کوئی سرجری ٹھیک نہیں کرے گی. لیکن یہاں UK میں یہ میڈیکل کی پالیسی ہے کہ انسان کو بچاتے ہیں، بھلے اس کی زندگی میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو. ایک لحاظ سے ظاہر ہے یہ پالیسی اچھی ہے، انسانی جان کی اتنی اہمیت اور اتنی ویلیو رہنی چاہیے کہ ان کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ بس یہ زندہ رہے، بھلے وہ زندہ کیسے رہے. یہ چیز پہ آ کے میرا اور ان کا اختلاف ہو رہا تھا. اور کئی بار ایسے موقع آئے کہ میں اس میٹنگ سے اٹھ کے چلی آئی کیونکہ مجھ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی. اس کی تکلیف یوں تھی کہ عموماً اسپیزم میں ہوتے ہیں فیو ہنڈریڈ اسپیزم ان اے ڈے، اس کو 8000 اسپیزمس ہو رہے تھے، یعنی کانسٹنٹلی اس کا جو جسم ہے نا وہ موو کر رہا تھا، یہاں تک کہ گوشت اکھڑ کے پیشاب میں آنے لگ گیا. تو DBS جب کیا انہوں نے، اس سے کچھ موومنٹ کنٹرول ہوئی، لیکن وہ بچی پھر گھر نہیں آ سکی، ہاسپٹل میں ہی رہی کیونکہ اب اس کی کنڈیشن اتنی بگڑ چکی تھی کہ ہر وقت 24 آور 2 نرسوں کو اس کے پاس رہنا پڑتا تھا. اور اگرچہ کہ معذور بچوں کے لیے UK میں سالانہ 2 ملین پاؤنڈ کا بجٹ مختص ہوتا ہے، جس میں ان کی فزیو، ڈاکٹرز، ہر چیز انکلوڈ ہوتی ہے. لیکن اس وقت اس بچی کا پیکج اس پورے شہر کا سب سے بڑا پیکج بن گیا کیونکہ اس کو 24/7 نرسز اور کیئر کی ضرورت تھی. تو اس دوران کیا ہوا کہ اس کے دماغ میں اس سرجری، جو کہ بہت ریئر ہے سرجری کے بعد انفیکشن، لیکن اس کے دماغ میں انفیکشن ہوا تو ان کو ایک دم سے راتوں رات وہ جو وائرز ڈالی تھی وہ نکالنی پڑی. اب پھر وہی ایشو ہوا کہ اس کی تکلیف بڑھ گئی اور پھر انہوں نے کچھ عرصے گیپ دے کے دوبارہ وہ سرجری کی، جس کی میں نے اس وقت اپروول نہیں دی تھی کہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بچی سرجری یا نو سرجری، وہ بچی کوالٹی آف لائف کی طرف واپس نہیں آ رہی تھی. لیکن بہرحال ڈاکٹرز کو وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کا قانون اور ان کو پروفیشن اجازت دیتا ہے. پھر ایسا ہی ہوا کہ دوبارہ 3 بار اس کے DBS وہ سرجری ہوئی
اور وہ بچی بالکل بنانا شیپ میں ہر وقت اکڑی رہتی تھی، کیونکہ اس کے اسپیزمز اس کے جسم کو یا اس کو سلا کے رکھنا پڑتا تھا، بے ہوش رکھنا پڑتا تھا، اور یا پھر اس کو ہمیشہ یا اس کو سیڈیٹڈ رکھتے تھے کہ بھئی وہ بالکل پوری طرح جاگے نہیں. یہ اس کی زندگی کے آخری 3 سال تھے. تو میں نہیں جانتی کہ اس کی زندگی زیادہ پینفل تھی یا اس کی ڈیتھ. اصل سٹوری کا جو حصہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس دوران 2009 میں جب وہ بچی آخری اس حالت تک پہنچ گئی تھی تو میرے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوئی جو میری چوتھی بیٹی تھی. میرے 5 بچے ہیں. تو اس بچی کو، باقی میرے سب بچے نارمل تھے، لیکن اس بچی کو بھی انہوں نے بائی برتھ ڈائیگنوز کیا کہ ہاں اس بچی کو بھی وہی کنڈیشن ہے جو آپ کی پہلی بیٹی کو ہے. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب مجھے یوں لگا کہ دنیا سٹاپ ہو گئی ہے، پاز ہو گئی ہے. مجھے وہ 2 ماہ کا عرصہ نہیں بھولتا. مجھے لگتا تھا کہ میں آئی ایم اے واکنگ ڈیڈ پرسن، کہ میں بس لاش ہوں اور چل پھر رہی ہوں. میرے ایموشنز ختم ہو گئے تھے. مجھے ہر طرف تاریکی اور گرے بادل دکھتے تھے. میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی کسی چیز سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا انٹرپریٹیشن کروں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی بڑی بہن کو فون کیا، بھانجی کو فون کیا. تو میری بھانجی نے مجھے کہا کہ خالہ میں رات کو میں نے سجدہ کیا اور میں تڑپ کے روئی ہوں آپ کی اس بیٹی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور صحت دے گا. تو مجھے بڑا اچھا لگا، بڑی تسلی ہوئی اس کی بات سن کے. اور ظاہر ہے ہم رجوع اللہ ہی کرتے ہیں. ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بار بار پلٹیں. اور ایسے ہی ہوا کہ رب کی ذات ہی کو ہم پکارتے ہیں اور وہی ہمارا سہارا ہے. میرے لیے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کیا I have to start all over again، کہ اس بچی کو بھی وہی ہوگا ایشو جو اس کا ہے. اور میں اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ میں ان 2 کے ساتھ کیسے کوپ کروں گی. بہرحال اس کی بھی انہوں نے پیدائش پہ ہی شروع کر دی وہ میڈیسن اور سارا کچھ. اور ہادیہ جو ہے، مجھے یاد ہے 2 بچیاں 2 ڈفرینٹ ہاسپٹل میں تھیں. اور اس دوران کوئی انفیکشن ہوا تو انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی اس بڑی بیٹی کو دیکھنے جائیں گی تو پھر آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس کو دیکھیں. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے اس کو بریسٹ فیڈ کرنا ہے تو میں کیسے چوز کروں؟ 2 بیٹیاں آپ چوز تھوڑی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال والدین کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس دوران. چوز بٹوین بیڈ اور ورس. بیڈ اینڈ گڈ ہو تو پھر تو فیصلہ آسان ہو جائے. بہرحال اس کی جب یہ کنڈیشن ڈائیگنوز شروع ہوا تو میں آپ کو بتاؤں، ہم ماؤں میں نا واقعی وہ کوالٹی ہے جو میرا فیورٹ جملہ ہے کہ ہم مائیں سچ میں چائے کی پتی کی طرح ہیں جن پہ گرم پانی ڈلتا ہے تو وہ واقعی رنگ دیتی ہیں. اور آپ کا رنگ نکلتا ہی تبھی ہے جب آپ بہت کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا، جب حالات بالکل سموتھ ہوں اور چیزیں ویسی چل رہی ہوں جیسے آپ سوچتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی نہیں پتا چلتا آپ کون ہیں. تو سیلف ڈسکوری کا ایک جو راستہ ہے نا وہ ہم سب نے اپنی اپنی زندگی میں لینا ہے. ہم سب کی زندگی میں نا ایک ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے ایک کردار آپ ہیں. اور آپ کو اگر صحیح سوال کرنے آ جائیں نا، ٹھیک، اگر آپ کو اپنی زندگی سے جڑے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوال صحیح کرنے آتے ہیں تو پھر جواب بھی صحیح آتے ہیں. ایک ورکشاپ میں اٹینڈ کری تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے صرف 5 W ہیں، وائی، وین، ہاؤ، ویئر، اور آپ نے ان کو 5 سے زیادہ آپ کو سوالوں کی اجازت نہیں ہے. اس طرح استعمال کریں کہ آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے. تو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس لمیٹڈ سوال ہوتے ہیں اور آپ کو صحیح سوال کرنے ہوتے ہیں، صحیح جگہ پہ انرجی لگانی ہوتی ہے. تو اب میرے لیے اصل سوال کیا تھا کہ مجھے اپنی انرجی کیسے لگانی ہے نا، کہاں لگانی ہے، اینڈ اب میری کیپیسٹی کیا ہے، اب میرے اختیار میں کیا ہے، کیا مجھے ہاؤ شوڈ آئی، ویئر شوڈ آئی اسپینڈ مائی انرجی. کیا میں اب اس بات پہ ہو جاؤں کہ بھائی میری بچیاں 2 بچیاں جو ہیں وہ اسپیشل نیڈ ہیں اور بس مجھے اب اسی پہ جو ہے وہ رہنا ہے. اگر میں یہ سوال کرتی ہوں تو پھر میرا فوکس ادھر جائے گا جدھر میرا سوال ہے، میں اسی کے جواب ڈھونڈوں گی اور وہی چیزیں میں اٹریکٹ کروں گی.
اب میں نے اپنے سوال بدلے اور میں نے یہ اپنے آپ سے پوچھا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں. دیر مسٹ بی اے سولوشن. دیر ہیو ٹو بی اے وے. ٹھیک ہے، رزلٹ شاید ویسے نہ ہو جیسے میں چاہتی ہوں، لیکن کم از کم آئی فیل سیٹسفائڈ کہ میں اپنی انرجی کہیں لگا رہی ہوں. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ صحیح سوال کرتے ہیں تو اس حساب سے جواب آتے ہیں. میں نے اپنی اس بچی کے لیے عزم کیا کہ میں کچھ ایسے طریقے سیکھوں کہ میں اپنی اس بچی کی مدد کر سکوں. اور پھر میں نے وہ تھراپیز ڈسکور کی جس کے بارے میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی. لیکن اس سے قبل کہ میں وہ تھراپیز کی دنیا میں آؤں، مجھے آپ سے کچھ چیزیں اور بھی شیئر کرنی ہیں. کہ آپ پانی کی جگ کی طرح ہے نا، میں اور آپ. تو اگر جگ خالی ہو تو آپ کیا دوسرے کا خیال رکھ سکیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے ڈسکور کی وہ یہ تھی کہ اگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں ایک اچھی ماں بنوں، میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھوں، تو میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو پرائورٹی دینی ہے. مجھے اپنا بہت دھیان رکھنا پڑے گا. اس میں میرے پاس کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی میں چاہوں تو خیال رکھوں، وقت نہ ملے تو نہ رکھوں، نہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ میرے اور عام ماؤں میں یہ فرق ہے کہ میں فل ٹائم کیئرر بھی ہوں. تو مجھے اپنی بچی کا آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے مجھے اپنا آکسیجن ماسک لگانا ہے. بریک سے میری کیا مراد ہے کہ اب جو ہے جی ہم ویکینڈ پہ کہیں چھٹی پہ چلے جائیں یا شام کو چھٹی کر لیں. نہیں، ڈزنٹ میٹر، چاہے وہ 2 منٹ کے لیے اپنے پاؤں پر کر کے بیٹھنے ہیں، لیکن اس کو آپ نے آپشنل نہیں رکھنا. پہلی چیز جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی کہ مجھے اپنے وجود کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اور اس میں مجھے می ٹائم لینا ہے بغیر کسی گلٹ کے. اور مجھے کچھ چیزوں پہ اپنی انرجی یعنی باؤنڈریز رکھنی ہے نا. کچھ چیزوں میں نے کراس لگانا ہے کہ بھئی میں اس سے آگے نہیں جاؤں گی، بھلے میرے اندر ایموشنز کیا ہوں. کچھ جگہوں پہ مجھے باؤنڈریز کی رکھنی ہے. اور اس میں کیا تھی باؤنڈری؟ آئی کی ناٹ فکس ایوری تھنگ. اور کچھ جگہوں پہ میرا اختیار بالکل نہیں ہے. دوسرے کیا ریئیکٹ کریں گے، دوسرے سپورٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، اٹس بیانڈ مائی کیپیسٹی. میرے اختیار میں میرا وجود ہے، اور میں جتنا زیادہ اس وجود کو نرچر کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اتنی زیادہ رزلٹ آئیں گے. اچھا، اب اپنا خیال رکھنے کے لیے بات یہ کہ خود سے ملاقات. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خود سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا اپنی کوالٹیز کا پتہ ہے؟ کیا آپ اپنی خوبیوں، اچھائیوں، کوالٹیز سے اویئر ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کون سی باتیں ہیں جو کہ آپ کو غصہ دلاتی ہیں، آپ ہرٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ سے ملاقات کریں. جتنی زیادہ آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی، آپ اتنا ہی زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. اور اس کے لیے خود کو ویلیو دینا، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا، اپنے آپ کو نرچر کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ اس کے بغیر یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی اچھی کیئرر نہیں بن سکتی. ویسے تو سب ماؤں کے لیے ہے کہ ساری ہی مائیں میں سمجھتی ہوں کہ ہیروز ہیں، اور ان کا جو رول ہے گھروں میں، ایسے تھوڑی آسمان سے خبر آئی تھی کہ بھائی ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ جو پروموشن ہوتی ہے ماں بننے کے بعد، تو اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہے. اور پھر اللہ سے جو آپ کا تعلق ہے نا، وہ کیسا ہو. یعنی اللہ سے آپ نے کنیکٹ ہونا ہے، لیکن اس کا میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی. اور ساتھ ہی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ بھائی کیا وہ جرنی تھی کہ جس سے میں اپنی بچی کی ہیلپ کرنے کے قابل ہو سکی، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی. اللہ سے جو آپ کا تعلق ہے نا، وہ باقیوں کے لیے نماز اور وہ سب کچھ ہے، ویسے تو سب کے لیے ہی اسپیشل تعلق ہوتا ہے، لیکن جب آپ کیئرر بنتے ہیں نا،
تو یو ڈیپینڈ آن اللہ، یو نیڈ سو مچ اللہ ان یور لائف. آپ کوئی سانس اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ میں کوئی ایکسیپشن نہیں کر رہی ہے، نو کہ ہم اس کائنات کی ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، لیکن میں ایک خاص تعلق کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اور وہ تعلق آپ کا اللہ سے ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ تاریکیوں میں ہوتے ہیں، جب گرے بادل آتے ہیں تو اللہ ان گہرائیوں میں ہی ملتا ہے اور پھر آپ کے چاروں طرف نور چھا جاتا ہے. یہی وہ لمحے تھے کہ جس میں نے بھی کچھ ڈسکور کیا، اللہ سے ایک خاص تعلق جس نے میری زندگی بدلی، اور میرا دل چاہا کہ آپ سب سے وہ شیئر کروں. ہم سب ذکر اذکار کرتے ہیں، بالخصوص فجر اور مغرب کے اذکار، جن کی بہت اہمیت بھی ہے اور ہماری روٹین کا حصہ ہیں. اس کے حوالے سے میں نے یہ شروع کیا کہ میری عادت تھی کہ میں صبح کی 2 سنتیں پڑھ کے، تو جو سنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنت پڑھ کے پھر مسجد کا رخ کرتے تھے، تو راستے میں دعائے نور پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وی لسانی نورا. تو میں بھی 2 سنت پڑھ کے اس دعا کا اہتمام کرتی تھی. ہاں، مجھے یہ کہ ساتھ ہی آیت نور بہت اچھی لگتی تھی، کہ آیت نور جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، وہ آیت نمبر 35 کو پڑھ کے ہی میں یہ عمل شروع کرتی ہوں تھی. مجھے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے پاز لینا پڑے گا کیونکہ میری بیٹی کی ویل چیئر ڈلیور ہونی تھی، تو میں اس کے لیے دروازہ کھولا. آپ لوگ میرے ساتھ چلیے گا. دیکھا ایسے ہوتا ہے نا، ہم ماؤں کی روٹین ایسی چلتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ. بات کو جاری رکھتی ہوں. فجر کی نماز میں آیت نور پڑھتی. مجھے بہت اچھی لگتی تھی آیت، آئی ایم شیور کہ آپ کے بھی دل کو ٹچ کرتی ہوگی. اللہ نور السماوات والارض. پڑھ کے میں تصور کرتی کہ وہ نور میرے اوپر آ رہا ہے، میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، ہر طرف وہ نور آ رہا ہے، اور اس نور سے میں نہا رہی ہوں. وہ پوائنٹس جو اس دعا میں مینشن ہوئے تھے، وہ سارے پوائنٹس میں محسوس کرتی تھی کہ میرے اندر وہ نور آ رہا ہے. اچھا، اس روٹین کو یعنی ایسی بس میری عادت تھی، میں کرتی تھی. لیکن ایک آدھ دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کسی اور کے لیے یہ کیا نا. میری ایک دوست کا فون آیا، اس کا بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ آپ دعا کریں. میں نے دعا کرتے کرتے ساتھ ہی وہ جو پوائنٹس اس دعا میں تھے، میں نے تصور کیا کہ اس کے اندر بھی اللہ کا نور جا رہا ہے. تو اسی ماں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے اس کی طبیعت ایک دم سے سنبھلی ہے نا. تو مجھے تھوڑا شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ میری وجہ سے ہوا ہے یا کیا. لیکن بہرحال چونکہ اس عمل کو کرتے ہوئے میرے 7-8 سال گزر چکے تھے، تو میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میں جب بھی آیت نور پڑھ کے اور وہ دعائے نور اور تصور کرتی تھی نا، تو مجھے محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے چاروں طرف نور سا محسوس ہوتا ہے، ایک ہلکا پھان، ایک روشنی. اور اگر وہ میں کسی اور کے لیے تصور کرتی تھی تو وہ فرد بھی اس کو محسوس کرتا تھا. تو یہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو آیت نور ہے یہ کوئی خاص بات ہے. اس میں ظاہر ہے اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں ہر طرف اس کی روشنی، اس کا پھیلایا ہوا نور ہے. تو میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ شروع کر دی، کہ علماء سے رابطہ کیا، اس کا سائنٹیفک ایویڈنس ڈھونڈا. یعنی تقریباً 2 سال میں اسی میں لگی رہی کہ یہ کیا ہے، چیز کیا ہے. مجھے اس سے ملتی جلتی پتہ چلا ریکی ہوتی ہے، لیکن ریکی پہ میرا کچھ چیزیں مکس تھیں، اس کو بہرحال میں نے وہ روٹ نہیں لیا. پھر بہرحال مجھے ایک عالم کے جواب نے بڑا مطمئن کیا کہ
انہوں نے کہا کہ ہر چیز، ہر طریقہ علاج جس میں شرک نہ ہو یا کوئی ایسی نقصان دہ بات نہ ہو کہ جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر وہ طریقہ علاج، چاہے وہ سرجری ہے، کوئی بھی ایجاد جو ہوا یا آئندہ ہوگا، وہ جائز ہوگا ایز لانگ ایز کہ اس میں 2 یہ شرطیں پوری ہوتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں یہ شرطیں تو اس میں پوری ہوتی ہیں، یعنی اس میں تو کوئی ہارم ہے ہی نہیں. میں ذکر کرتی ہوں اور کسی کے لیے بیٹھ کے دعا کرتی ہوں، تو وہ تو دعا تو میں اللہ سے کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو میرا دل مطمئن ہوا. اب کیا ہوا کہ یہ اس کو میں نے آیت نور یا آیت نور ہیلنگ تھراپی کا نام دیا. اور اس کو پھر یعنی اتنا میرا ایکسپیرینس ہو گیا کہ پھر میں نے اس کو ایک باقاعدہ کورس کی شکل دی اور اس کو سکھانا شروع کر دیا. اب اس کو کون سیکھ سکتا ہے اور کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت آسان ہے. ظاہر ہے ہر بندہ جو دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے، بخصوص مائیں، میں سمجھتی ہوں ہر ماں کو سیکھنی چاہیے نا. تو ہر ماں جو اپنے بچوں کی، گھر والوں کی مدد کرتی ہے، یا اس سے آپ دوسروں کا بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں. میرا بیٹا ٹین ایجر میں جب نماز میں تھوڑا ڈھیلا تھا تو میں نے اس پہ ہیلنگ بھیجنی، تو الحمدللہ مجھے یاد ہے اس نے اٹھ کے کچھ راتیں تہجد بھی پڑھنی شروع کر دیں. اس طرح میری بیٹی چھوٹی تھی، وہ قرآن میں سٹرگل کرتی تھی، میں نے اس کے لیے وہ شروع کر دی. تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر میں نے 3 لیول ڈیزائن کیے، اور اس کا ہر لیول جو ہے صرف گھنٹے کی ٹریننگ ہے، یعنی اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا وہ نہیں ہے. بالخصوص جو مسلمان ہیں، جو پہلے سے اللہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ ہیلنگ سیکھنا بہت آسان ہے. تو اس میں کچھ لوگ تو بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں، یعنی لیول 1 میں آپ کو اپنے پہ کرنی ہوتی ہے، اور آپ خود بہت ہلکے ہوتے ہیں، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، نیند امپروو ہوتی ہے، آپ کی نمازوں میں، عبادات میں خشوع آنے لگتا ہے. لیول 2 جو ہے وہ اور 3 یہ تقریباً ہم ملا کے ہی کراتے ہیں. اس کے بھی گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے، یعنی آپ کے بس زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 گھنٹے لگتے ہیں. باقی پریکٹس کے لیے آپ کو پھر 15-20 منٹ روزانہ نکالنے پڑتے ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. پر چونکہ اس ٹریننگ میں محنت ہے، ایفرٹ ہے، تو اس لیے پھر ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ سارا علم میں فری میں نہیں دے سکتی. علم کی پھر ویلیو رہے گی. اور خود میں نے اس کے لیے پھر باقاعدہ لائسنس لیا، خود کو کوالیفائی کیا تاکہ میں اس کو لیگلی کر سکوں. تو پہلے 2 لیولز، بلکہ دوسرا اور تیسرا جو ہے، وہ دوسرے کو تو ہم تیسرے کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں، لیکن پہلا لیول جن بہنوں نے کیا ہے وہ سب آپ کو کہیں گی کہ اپنا تجربہ شیئر کریں گی، بلکہ آپ ان کی سٹوریز دیکھ سکتے ہیں ہمارے گروپ میں کہ اس نے زندگیاں بدلی ہیں. جب بھی آپ ہیلنگ سیکھیں گے، وہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. لیول 3 میں پھر آپ اصل میں بہت کچھ کر پاتے ہیں، دوسروں کے بیہیویئر کو چینج کرنا، دوسروں کی شر سے خود کو بچانا، وہ سب آپ کے لیے پاسبل ہو جاتا ہے. ہاں اس کے لیول ہیں، 100 پاؤنڈ ایچ ہے، اور اگر کوئی کٹھا پے کر دے تو 250 ہے. پاکستان میں 10,003 اس کے مکمل ہے، لیکن ظاہر ہے پہلے لیول پہ آپ 10 دیتے ہیں جو آپ انسٹالمنٹس میں بھی دے سکتے ہیں. ہاں اس کی ظاہر ہے یہ آپ کی بیسٹ انویسٹمنٹ ہوگی. آپ چارجز سن کے گھبرا نہ جائیں. میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ نیتیں اور ارادے باندھ لینا اگر آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور وہ اسباب پیدا کرتا ہے. اللہ کے لیے پیسہ ایشو نہیں ہے، تو اس لیے پیسے کی وجہ سے کبھی کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور یہ چیز آپ کے لیے دروازے کھولتی ہے مزید بہتری کے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو آپ کے اسپیشل نیڈ بچوں کے لیے جو میں سکھاؤں گی وہ سب فری آف چارج ہے، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گی. جو چیزیں میں نے اپنی اس بیٹی کے ساتھ کی، میں صرف آپ سے وہ شیئر کروں گی. کیوں؟ کیونکہ وہی بچی کہ جس کے لیے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ ہادیہ جیسی ہوگی. اچھا ہادیہ جو میری بڑی بیٹی تھی، اس کی 2009 میں وہ ہاسپٹلائز ہوئی، تو 2003 سال یعنی تقریباً 2012 میں، 2013 کے بالکل شروع میں اس کا انتقال ہوا. اور اس دوران مریم 3 سال کی ہو چکی تھی، میری جو بچی جو پیدائش پہ ڈائیگنوز ہوئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ الحمدللہ اس کی وہ 2 زبانیں بولتی ہے روانی سے.
وہ لکھ پڑھ لیتی ہے, وہ کھانا خود کھاتی ہے اور کھانا منہ سے کھاتی ہے, اگرچہ کہ پیٹ میں اس کے ٹیوب ہے لیکن صرف وہ میڈیسن کے لیے, اور میڈیسن بھی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہاں سے وہ میڈیسن بالکل ڈراپ ہو کے بہت تھوڑی سی مقدار رہ گئی ہوئی ہے, اور اس کی جو پروگرس ہے وہ الحمدللہ وہ بالکل مختلف ہے. اگرچہ کہ ظاہر ہے اس کا پورا کیئر پیکج ہے, اگر میں سارا کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ یو کے کی میڈیکل ٹیم, میڈیکل سٹاف جو بچوں کے حوالے سے ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ اگر 2 ملین پاؤنڈ مختص کر رہی ہے ایک بچے کے لیے تو یعنی ریزلٹس جو ہیں وہ پھر دکھتے ہیں جب ایک بچے کو ہر طرح کی سہولیات مل رہی ہیں, ماں باپ پہ کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایک طرف برڈن ڈالا ہے اور دوسری طرف وہ راستے کھولتا ہے. تو دیٹ سینس الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس پوزیشن میں ڈالا ہے تو اسباب بھی پیدا کیے ہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاکٹرز تھوڑی کر سکتے, وہ تو مائیں کر سکتی ہیں نا, اور ڈاکٹرز ود آل ریسپیکٹ وہ تو اپنے پروفیشن کے مسیحا ہیں, ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت, عزت اور قدر ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں, بالخصوص اس کووڈ کی بیماری میں انہوں نے کیسی کیسی داستانیں چھوڑی ہیں. تو ڈاکٹرز طبقے کی تو ہمیشہ ریسپیکٹ رہے گی, لیکن بہرحال جو ماں کا درد ہے نا بچے کے لیے, اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ان کو اپنی ایک پروفیشن کے حد تک جانا ہے. آگے سے جو ایموشنز شروع ہوتے ہیں, جب کسی چیز میں ایموشن ڈلتے ہیں تو وہ تو دعاؤں کو بھی اوپر اٹھا دیتے ہیں, اور آپ کو یہی کرنا ہے. آپ نے ایموشنز کے ساتھ اپنے بچے کے لیے کرنا ہے. جو میں آپ سے طریقہ کار شیئر کرنے جا رہی ہوں نا بہت آسان ہے, اور میں نے یہی کیا تھا اپنی بچی کے ساتھ. آپ بھی یہی کریں, آپ کو رزلٹس دکھیں گے. وہ کیا طریقہ ہے؟ پہلی چیز کہ آپ اپنے بچے کی, چاہے وہ کوئی معمولی سی کنڈیشن ہے یا کوئی بڑا ڈائگنوز ہے, یا وہ جیسے میں نے اپنی دوسری بیٹی کی کہانی کیوں سنائی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کنڈیشن جان لے سکتی ہے. یعنی میں آپ کو تھیوری نہیں سنا رہی کہ ہاں بھائی ہو سکتا تھا اس سے موت آ جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو, ڈاکٹرز کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے. میری اس بیٹی کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی تھی, اس کنڈیشن کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوتی گئی. اب دوسری بچی کو بھی وہی بیماری ہے مگر ریزلٹس ڈفرینٹ ہیں. تو اس لحاظ سے جو چیزیں میں نے اپنائی وہ ایک تو یہ تھا کہ سورہ فاتحہ, کیونکہ اس کو شفا کہا گیا, تو ہر چیز جو آپ بچے کے منہ میں ڈالیں گے, چاہے وہ پیٹ سے جا رہی ہے منہ سے جا رہی ہے, آپ نے ہمیشہ اس پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ایک بار پڑھنا کافی ہے, جیسے آپ کھانے کی دعا پڑھتے ہیں نا, وضو ہو نہ ہو اور بھول جائیں درمیان میں پڑھ لیں. کھانے کی دعا پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ سوچنا پڑتا ہے, ایک عادت بنانے کی بات ہے. شروع میں نہیں عادت بنتی, کوئی بات نہیں, وقت لگے گا, کہیں لکھ کے لگا لیں, لیکن یاد رکھیں آپ نے مسٹ ہر چیز پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک روٹین آپ نے بنانی ہے بچے کے ساتھ. دوسرا آپ ٹیپنگ کریں گے. ٹیپنگ بھی اس پہ انشاءاللہ میں ایک اور سیشن کروں گی, یہ دوسری تھراپی ہے. میں آج کے دن بہت ساری چیزیں کمبائن نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ٹیپنگ بھی اٹس امیزنگ. آپ کو ٹیپنگ کیسے کرنی ہے اس پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں, اور وہ ویڈیو بھی سوری یہ لفظ دعائے شفا ہے, تھوڑی سپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے. وہ ویڈیو میں نے تب بنائی تھی کہ جب میں نے تقریباً ایک پورا سال بہت ساری ماؤں سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ 10-15 منٹس دعائے شفا پڑھ کے ٹیپنگ کریں گی. جن کے آٹسٹک بچے تھے انہوں کو لگا کہ وہ خام ہوئے ہیں اس دوران. تو آپ 10-15 منٹ نہیں 5 منٹ بھی کر لیں. 5 منٹ میں صبح کر دیتی تھی, 5 منٹ اس کو سلاتے وقت, اس طرح کر کے آپ نے ان کے پوائنٹس کو ٹچ کرنا ہوتا ہے. کرتے ہوئے آپ دعائے شفا پڑھتے ہیں. اس پہ آپ کو میں ابھی نہیں بتاؤں گی, پوری ویڈیو ہم اس لنک کے ساتھ شیئر کر دیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسری چیز جو ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں دعائے شفا ٹیپنگ کے ساتھ, کہ ہیلنگ, بچے کی ہیلنگ کریں. اور یہ میں نے بہت زیادہ پھر کی اپنی بیٹی کی, وہی آیت نور پڑھ کے اس کے لیے کرتی تھی. اور الحمدللہ اس کا وہ جو دماغ کا وہ حصہ جہاں ڈاکٹرز نے مجھے بتایا تھا کہ اس حصے میں مسئلہ ہے, تو اس کو بہت زیادہ میں نے فوکس کیا. اب یہ بچی 11 سال کی ہے اور تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ہاسپٹل نہیں گئی. الحمدللہ اس کو کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے. یعنی یہی بیماری دوسری بچی کو تھی اور وہ آئے روز ہاسپٹل کے پھرے, لیکن اس بچی کو الحمدللہ کبھی ضرورت نہیں پڑی. باقی سارے بیمار ہوتے ہیں لیکن اس کی امیونٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑا انعام ہے
کہ بہت ہی اچھی حالت ہے اس کی, ہاں چل نہیں سکتی, ابھی ویل چیئر میں ہے, اور اس کے لیے بھی پتہ نہیں کیوں میرے ابھی بھی اندر سے ہوپ فل ہونا. لیکن بہرحال جو بھی اس کی امپروومنٹ ہے الحمدللہ, میں ان ماؤں میں سے ہوں کہ جن کو تھوڑی سی بھی بہتری دکھے تو میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں. میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ جیسے کسی نے کہا کہ ان کے اپنے بیٹے سے ریلیشن نہیں تھا یا بیٹی سے ریلیشن نہیں تھا, تو میں نے ان کی ہیلنگ کی بچوں کی, تو کہنے لگی نہیں کچھ فرق خاص تو نہیں پڑا, بس پتہ نہیں ایک دن آیا اگلے دن کالج سے تو آ کے میرا پاؤں دبانے بیٹھ گیا اور مجھے چائے بنا کے دی, تو میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ تو سیدھا اوپر چلا جاتا ہے, لیکن باقی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تو میں نے پھر ہنس کے کہا کہ اچھا آئی ایم سوری کہ پھر اس سے زیادہ میں فرق نہیں ڈال سکی, تو شاید میری ہیلنگ سے آپ کو فرق نہیں پڑا. تو بات یہ ہے کہ میری نظر میں معمولی سی بہتری بھی الحمدللہ. اچھا, اس پورے پروسیس میں ایک چیز بہت غور سے سنیے گا جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت میں ایک چیز کی نیت کرنی ہے. بہت ساری چیزیں نہیں ملا دینی کہ بس یا میں بچے کے یہ بھی ٹھیک کروں وہ بھی کروں, نہیں, پہلے آپ چھوٹی چیز کی نیت کریں گے. اس سے میری مراد کیا ہے, فرض کریں کہ آپ کے بچے کا اسپیچ ایشو ہے, تو پہلے مہینے پورے کے لیے آپ صرف اور صرف اسپیچ کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں گی, دعائے شفا پڑھیں گی, ہیلنگ کریں گی, اس میں کوئی اور نیت آپ شامل نہیں کریں گے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کو آپ فوکس نہیں کر سکتے فار 2 ریزن. ایک تو یہ کہ آپ بیک وقت وہ چیزیں کریں گی تو اچیو کرنا مشکل ہوگا نا, آپ کے کوسچنز کلیئر نہیں رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ پہلے ایک چھوٹا سٹیپ لیں گی, اس کے رزلٹ دیکھیں گی نا, تو آپ میں کانفیڈنس پیدا ہوگا, پھر آپ آہستہ آہستہ بڑے سٹیپس لے سکتی ہیں. تو شروع میں کوئی چھوٹا سٹیپ لیں. ایک بچے کا اگر جیسے میری بیٹی کی لیفٹ سائڈ پہلے بالکل کام نہیں کرتی تھی, تو اب وہ اتنا ہے کہ کم از کم چیز پکڑ لیتی ہے, آگے لے آتی ہے اس کو. تو میں نے پہلے کچھ عرصہ صرف یہ ذہن میں رکھا کہ اس کا جو بایاں ہاتھ ہے یہ ایکٹیو ہو رہا ہے, یہ اس میں حرکت پیدا ہو رہی ہے. جب وہ اچیو ہوا تو پھر اگلی نیت میں نے یہ رکھی کہ ہاں یہ میری بچی کی اسپیچ بہتر ہو رہی ہے. وہ نیت بہتر ہوئی تو میں نے وہ دماغ کے اس حصے کو فوکس کرنا شروع کر دیا کہ جو مسل کنٹرول کر رہا ہے. اس طرح کر کے آپ کو چلنا ہے. اور دیکھیں اس میں آپ کا وقت کیا لگ رہا ہے, یعنی میں آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ 9 سے 5 آپ نے روزانہ بیٹھنا ہے, 3 گھنٹے کا وظیفہ کرنا ہے. میں آپ کو کچھ ایسا چیلنج تو دے ہی نہیں نہ رہی کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں پورا مہینہ یہ کر لیا تو پھر اگلے ماہ میں کیسے کروں گی. سورہ فاتحہ پڑھنے میں آپ کا کتنا وقت لگتا ہے, 1 منٹ یا اس سے بھی کم. اسی طرح ٹیپنگ میں بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں بریک ڈاؤن کر لیں, سوئے ہوئے بچے کو کر لیں, کوئی اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے, آپ بس جاری رکھیں. ہیلنگ بھی آپ 5-10 منٹ اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کر سکتی ہیں. اور پھر ساتھ سورہ رحمان جو آپ نے, یہ آپشنل ہے اگر آپ یہ کر سکیں, لیکن 4D والی سورہ رحمان اگر آپ کا بچہ ہیڈ فون لگا سکتا ہے تو وہ 4D سے میری مراد کیا ہے, جو رائٹ اور لیفٹ کان میں الگ سے بجتی ہے. ویسے تو سورہ رحمان آپ جس طرح بھی سنیں, قرآن سنیں, وہ شفا ہی شفا ہے, لیکن بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرینس اگر آپ اس کو 4D میں سنیں تو وہ زیادہ پاورفل ہے. 4D میں کیسے سنیں گے, اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل پہ یہ لنک مل جائے گا, اس پہ یہ موجود ہے نا. تو یہ آپ کے کرنے کا کام ہے جو اگر آپ ریگولر کریں اپنے بچوں کے ساتھ, تو میں نے رزلٹس دیکھے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے آپ کو بھی دکھیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گی دوبارہ سے, وہ یہ تھا جو میری پہلے آپ سے میں نے بات کی ہے کہ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنے اچھی ماں بنے, اچھی کیئرر بنے, تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر کسی قسم کی بھی ڈسٹربنس ہیں, یعنی ایموشنلی اگر آپ ڈرین فیل کرتی ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریئیکٹیو, کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اور آپ چاہیں کئی دن تک اس پہ بیٹھ کے انرجی لگاتی ہیں, آپ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی بلکہ مسئلے پہ انرجی لگاتی ہیں, اور آپ کی گفتگو میں بس ہر وقت اس نے یہ کہا وہ سوچوں میں ہے, تو پھر یاد رکھیں یو آر ناٹ ان رائٹ پوزیشن. سب سے پہلے پھر آپ کو خود پہ انویسٹ کرنا ہے. اور جو میں آپ سے آخر پہ شیئر کرنا چاہوں گی, جو بات جہاں سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو میں نے کہا نا کہ میں نے خود پہ انویسٹ کیا, اس کا یہ کہ میں نے اپنی پرائرٹیز کو چینج کر دیا. ٹھیک, میری سب سے بڑی پرائرٹی یہ تھی کہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے وہ یہ کہ مجھے سٹریس فری لائف چاہیے, اپنے گھر میں, اپنے ریلیشن شپ میں, اپنے بچوں میں.
تو آپ کو شاید ہنسی آئے گی میری بات سن کے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے کہ ہمارے بچہ کون سا کلاس میں جاتا ہے، تو مجھے کبھی کلاسز کے نام یاد نہیں ہوتے تھے، تو میں فون پہ لکھ لیتی تھی کہ کوئی پوچھ لے تو مجھے بتانے کو یاد رہے نا. اور ایک اور بس بات جس کو سن کے آپ کو ہنسی آئے گی کہ میرے بچے جو ہے نا وہ کبھی اسکول ٹائم پہ نہیں گئے تھے، کبھی بھی نہیں، بلکہ جب وہ ہائی اسکول میں گئے تو اسکول نے مذاق کے طور پہ ان کو ریوارڈ دیا کہ یہ وائس اسٹوڈنٹ ہے جو پورا سال کبھی ٹائم پہ نہیں آئے. آپ حیران ہوں گی میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ اس مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں آپ کو اپنی پرسنل بتا رہی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. پڑھائی رزق کی طرح ہے، زندگی کا حصہ ہے، مقصد نہیں ہے. میں نے کبھی اس کو سوار نہیں کیا. کیا ہے کہ ہم صبح بہت اچھے سے ناشتہ کرتے تھے. میرے میاں کہتے ہیں جب مجھے چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو یہ سوچ کے ہی کچھ ہونے لگتا ہے، سکون سا آتا ہے کہ بھئی میں گھر جا رہا ہوں. آپ میرے گھر کے دروازے سے انٹر ہوں گی نا، سٹریس باہر رہ جائے گا. میں نے زندگی میں نا ہر اس چیز کو نکال دیا جو یہاں پہ میرا انرجی لگانا فائدہ مند نہیں تھا، جہاں میری باؤنڈری آگے چلی جاتی تھی. تو کیا ہے، میرے میاں چونکہ مجھ سے 100% مزاج 99.9% ڈفرنٹ تھے، تو میرا ان کا کچھ میچ نہیں ہوتا تھا. ان کی ویکنس تھی، وہ لیٹ اٹھتے تھے، بچوں نے ان کو ڈراپ کرنا ہوتا تھا، میں ڈرائیو نہیں کرتی تھی، وہ لیٹ ہو جاتے تھے. اب میں کیا کروں، اس پہ شور ڈالوں گی تب بھی وہ بات تو وہی ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کر لوں. تو میں نے اپنے میاں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا، اور میں نے ان کو بدلنے کی خواہش چھوڑ دی. وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ان کا جو مجھ پہ حق ہے وہ میں نے دینا ہے. I accepted him the way he is. حالانکہ وہ مجھ سے مشرق اور مغرب کا فاصلہ رکھتے، but I love him as he is. مجھے ان کو چینج کر کے لو نہیں کرنا. اللہ نے اس شخص کو میری زندگی میں لایا ہے، میں نے پورے پیکج کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور میں نے ان کو پھر، میں نے نہیں چاہا کہ پہلے وہ ایسے بنے، ایسے بیہیو کریں. وہ جیسے بھی تھے میں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور ان کو بہت زیادہ نرچر کیا، ریسپیکٹ دی، محبت دی. ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ پھر میرا پورا فوکس اس پہ رہا کہ میرے گھر میں سٹریس نہ آنے پائے، اور اللہ کی مدد شامل حال رہی اور میں اس کو اچیو کر پائی. بچوں کو بھی میں کہتی تھی ایگزام میں ہو جائیں گے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے بچے پڑھائی میں پھر نکمے ہیں، نہیں. الحمدللہ ان کی پرائیویٹ ایجوکیشن ہوئی ہے. یو کے میں پرائیویٹ ایجوکیشن کافی انویسٹمنٹ مانگتی ہے، لیکن الحمدللہ دے آر ڈوئنگ ایکسیلنٹ. لیکن کیا ہے کہ میری پرائرٹی کبھی نہیں رہی، میری پرائرٹی گھر کا سکون تھا. اور ایک بات یاد رکھیں، گھر میں سکون ہوگا نا تو آپ کا بچہ پڑھائی میں خود ہی اچھا ہوگا. اگر آپ سٹریس دیں گے، سٹریس کے ساتھ زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں ہو سکتا. سٹریس کیوں نہیں تھا؟ سب سے پہلے میں نے اپنا خیال رکھا، میں نے اپنے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی. ہر سال میرا بجٹ ہوتا تھا، ہر سال میں نے نئے کورس کرنے ہیں، ہر سال میں نے نئی کچھ نہ کچھ ایسے کرنا ہے. اپنا ہر چیز میں نہیں کہتی کہ پیسہ لگتا ہے. میں نے کہا نا، آپ پاؤں پر کر کے بیٹھ گئے. نیت یہ تھی کہ بھئی میرا می ٹائم ہے، یہ میں ہوں، میں نے خود کا خیال رکھنا ہے. میں نے اس کو نیت کے ساتھ شروع کیا کہ بھئی اگر میں بہت زیادہ اپنا خیال رکھوں گی، ایسے جیسے کوئی بہت لاڈلا ہے، تو پھر میں اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی کیئرر بن جاؤں گی، پھر میرا گھر ویسا ہوگا جیسا میں سوچتی ہوں. لیکن بہت ضروری تھا کہ میں اپنے آپ کو نرچر کرتی. میں نے آپ سے کہا تھا نا، پھر چوائس نہیں ہے کہ دل کیا تو کریں گے، نہیں. اور اللہ سے تعلق، مجھے ایک حدیث تھی جو میرے لیے سیکرٹ ٹپ میں اس کو کہتی ہوں، کہ مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن کچھ اس طرح تھا کہ اگر تو میری بندگی کے لیے اپنے دل کو خالی کر لے تو میں تیری دل میں قناعت پیدا کروں گا اور دنیا ناک رگڑتی تیرے پاس لے آؤں گا. تو میرے دل میں بھی یہ تھا کہ میں نے اپنی عبادات کو زیادہ بڑھا دیا تھا. جب یہ دونوں بچیاں تھیں تو مجھے لگا کہ چونکہ اب میں اپنی دنیا خود مینج نہیں کر سکتی، تو کیوں نہ اللہ یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ تو میرے لیے زیادہ وقت نکال، تو میری دنیا جو ہے وہ میں اس کو ناک رگڑتے لے آؤں گا. تو اٹ مینس مجھے سیکرٹ ٹپ یہ ملا کہ اگر میں اللہ کے لیے وقت بڑھا دوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ پھر مجھے اپنی، میں دنیا آئی کانٹ مینج اٹ. اللہ تعالیٰ از ٹو مچ فار می. تو میں نے کیا شروع کر دیا، بلکہ جس دوران میری وہ بیٹی اسپیشل نیڈ تھی، پہلے اگر میں دن میں رکوع پڑھتی تھی تو میں دن میں 5 رکوع 10 رکوع پورا سپارہ پڑھ لیتی تھی. مجھے یاد ہے کہ تیسری بچی کی دفعہ میں نے 9 ماہ میں 9 قرآن مکمل کیے، اور میرے کبھی سنتے اور نوافل بھی ان 10-15 سالوں میں کبھی مس نہیں ہوئے، کوئی کسی قسم کی سنتے اور نوافل. یعنی میرا دل ہوتا تھا کہ عشاء کی آخری رکعت بھی میں نوافل کھڑے ہو کے پڑھوں. اور پلس میں نے 9 قرآن ترجمے سے پڑھائے ہیں، 2 رائے تفسیر کروایا ہے، میں نے ریگولر کلاسز ہمیشہ کی ہیں.
میرا کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا میری کبھی تلاوت مس ہوئی ہو. اپنی صحت کے لیے میں بہت زیادہ دعائیں پڑھتی ہوں, اپنے لیے وظائف کرتی ہوں, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ الحمدللہ میں صفائی کے لیے, اپنی سٹوریج کے لیے 2 رکعت پڑھتی ہوں. میں اس بات کے لیے روزانہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے کپڑے استری ہوئے ہوئے ہیں اور میرا گھر صاف ستھرا ہو, کیونکہ گھر اگر سمٹا نہ ہو تو یاد رکھیں ڈپریشن ہوگا. تو الحمدللہ میرے پاس صفائی کا ایک روبوٹ ہے, میرے پاس ڈش واشر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری میں یعنی میں ان باتوں کے لیے دعا کرتی ہوں. آپ میری دعائیں سنیں تو شاید آپ کو ہنسی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو کپڑے دیے ہیں مجھے پہننے کی توفیق ہو, کیونکہ گھر میں ہمیشہ فریش رہنا چاہتی ہوں, تیار ہو کے رہتی ہوں کہ میری سٹوریج اچھی ہو. اللہ تعالیٰ میری ہمیشہ کھانا اچھا بنے. میری ہاں کھانے میں میں تھوڑی ہوں, وہ میرا شوق نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اٹریکٹ نہیں کبھی کیا, لیکن بہرحال یہ سارا کچھ میرا مینجمنٹ اچھی ہو. اور اللہ نے مجھے ہمیشہ میری اس کے بعد دنیا کی فکر سے میں آزاد ہو گئی. قرآن میرا پیشن ہے, ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویکلی قرآن کلاسز چل رہی ہیں. میں کوئی سپر وومن نہیں ہوں, لیکن جو میں آپ کے دل سے بات شیئر کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ پلیز اپنے آپ کو پرائرٹی دینا سیکھیں. وہ ہمارا کلچر تھا جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ نہیں پہلے سارے تو پھر تم. تو میری بہن, جب دوسروں کو آکسیجن ماسک لگانے لگیں گے اور اپنا نہیں پہنا ہوگا تو آکسیجن نہیں ہوگی, تو آپ کیسے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کو آکسیجن لگائیں؟ ڈزنٹ میک سینس. اور آخر پہ وہی بات دہراؤں گی جو اچھا یہ بتا دوں کہ میں قرآن اس لیے زیادہ پڑھ پاتی ہوں کیونکہ میں سنتوں میں غیر فرض نمازوں میں قرآن دیکھ کے پڑھتی ہوں, اور یہ میں نے طریقہ کسی عالمہ سے سیکھا, اور وہ دن ہے آج کا دن ہے میری زندگی میں. پھر تلاوت مس نہیں ہوتی, کیونکہ تلاوت کے لیے وقت نکالنے کی بجائے میرا وہاں پڑا ہوا ہے جہاں میں نماز پڑھتی ہوں, تو وہیں سے میں تلاوت کر لیتی ہوں, اور پھر میں الحمدللہ ساتھ ہی حفظ بہت زیادہ کرتی رہتی ہوں. تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنا یہ دراصل آپ کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے, بالخصوص اگر آپ کیئرر ہیں. تو قاسم علی شاہ میرے استادوں میں سے ہیں, استادوں میں ان معنوں میں کہ میں ان کے لیکچرز بہت سنتی ہوں. میرا کوئی دن بغیر لیکچر کے اور ہفتے کی عموماً میں 3 کتابیں ختم کرتی ہوں, 5 دفعہ اس 3 سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں, سن کے ختم کرتی ہوں. تو ان کی وہ ایک کتاب ہے پراثر لوگوں کی 7 عادات, اس میں یہ محاورہ ہے, آپ نے کئی بار سنا ہوگا, لیکن کچھ باتوں کو دہرانے میں مزہ آتا ہے کہ کوئی شخص گھر سے نکلا تو اس کا پڑوسی درخت کاٹ رہا تھا, تو وہ چلا گیا, واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ آری پکڑ کے تو درخت ہی کاٹ رہا ہے, وہ ادھر کا ادھر ہی ہے. تو اس نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ تم صبح سے لگے ہو ابھی تک درخت نہیں کٹا؟ تو وہ ہنس کے کہتا ہے ہاں نہیں کٹا کیونکہ میری آری تیز نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تم صبح سے لگے ہوئے ہو, آری تمہاری تیز نہیں ہے, تو آری تیز کر لو تاکہ درخت کٹ جائے. تو اس نے جواب دیا نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, آری تیز کرنے کا وقت نہیں ہے. تو وہی حساب ہمارا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی آری کو, یہی تو آری ہے, ایک ہی تو وجود ہے. یہاں تو ہے نا میں صبح کے وقت 9 AM to 9 PM ایک اور باڈی یوز کرتی اور 9 PM to 9 AM ایک اور باڈی ہوتی, تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ایسا نہیں ہے نا, ایک ہی آری ہے. تو شارپن یور سا, اگر آپ اس کو تیز نہیں کریں گے تو پھر درخت نہیں کٹے گا. اور اس لیے تیز نہیں کر رہے کہ وقت نہیں ملتا. میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں ٹائم مینجمنٹ ایشو ہے نہیں, 24 گھنٹے از مور دین انف. ہاں میں نے ٹائم مینجمنٹ کا بھی کورس کیا اور بلکہ کرواتی بھی ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ کے حوالے آپ کے مسائل, بس صحیح سوال کرنا سیکھیں, اپنی زندگی میں صحیح جگہ انرجی لگانا سیکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے, اور آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان اپرچونٹیز کو اویل کرنا ہے. کبھی بھی سپر مام بننے کی کوشش نہ کریں. ہمیشہ جہاں مدد مانگنا بھی سنت ہے, مدد لیں, ہمیشہ اللہ کی طرف جائیں, اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی طرف اپرچونٹیز بھیجے اس کو ایکسیپٹ کریں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے سپر مین بیکاز یو آر ناٹ. تو اگر آپ کا کوئی اور کوشچن ہوا, کوئی اور کومنٹ ہوا, آپ اس پیج میں شیئر کر سکتی ہیں, اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. انشاءاللہ ایک اور سیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور آپ کی کوشچنز کا جواب بھی ہم ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.